اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم میں نے آپ حضرات کی خدمت میں انہی آیات کی تلاوت کی ہے جن آیات سے گفتگو کا آغاز چاند رات سے کیا گیا تھا، جس میں پروردگار عالم نے کچھ انسانی صفات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جو لوگ اپنے اندر یہ صفتیں پیدا کر لیں ان کے لیے دنیا میں بھی کامیابیاں ہیں اور آخرت میں بھی کامیابیاں ہیں، اور نہ ان کے لیے حزن و ملال ہے پچھلی زندگی پر، اور نہ ان کے پاس دنیا کے معاملات میں آگے آنے والے مسائل کا خوف پھٹک پاتا ہے۔ دروازے کو ٹائٹ رکھیے، باہر سے آواز آتی ہے ڈسٹرب ہوتا ہے، یا باہر کی آواز کم کروا دیجیے، یہ سب روز مجھے کہنا پڑتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے، ایک اور صلوات بھیج دیں محمد والے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کل تک یہ گزارش کی تھی کہ جس آیت کی تلاوت میں نے کی ہے اس میں ان انسانوں کو جنہیں اللہ کامیاب کہتا ہے اور جنہیں اس لائق قرار دیا ہے کہ انہیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ اچھی خبریں، خوشخبریاں ملیں پروردگار عالم کی طرف سے، فرشتے لے کے آئیں یا جس طرح بھی۔ اس تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے کل آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ کامیاب انسانوں کی، اور یہ کامیابی صرف آخرت کی کامیابی نہیں ہے، دنیا کی کامیابی بھی ہے۔ کچھ صفتیں ہیں جو قرآن میں پروردگار عالم نے بیان کی ہیں، جن میں سے دو صفتیں اس آیہ کریمہ میں
ان کا ذکر آیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ بے شک آگاہ ہو جاؤ، جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، جنہوں نے اللہ سے اپنا رابطہ کر لیا ہے اور ان کے اور اللہ کے بیچ میں فاصلے نہیں ہیں، ذریعے نہیں ہیں، وہ لوگ اس منزل پہ پہنچ گئے ہیں کہ ان کے لیے نہ خوف ہے نہ حزن ہے۔ میں روز دونوں لفظوں کی وضاحت کر چکا ہوں، ابھی بھی کہی بات آپ سے۔ حزن پیچھے کی زندگی کے ملال کو کہتے ہیں، اور خوف اگلی زندگی کی جو مشکلات سامنے ہوں، جنہیں ہندی میں آشنکا کہتے ہیں، اگلی آشنکاؤں کا علاج۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے اچھی خبریں ہیں، خوشخبریاں ہیں، ان کی زندگی دنیا کی بھی اچھی ہوگی، آخرت کی بھی۔ اور اللہ کا اعلان ہے کہ یہ بدلنے والی بات نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اور جو اپنے آپ کو ایسا بنا لے وہ بڑی کامیابی پہ پہنچ گیا۔ کربلا میں شہید ہونے والے اصحاب سید الشہداء کے لیے لفظ اولیاء اللہ بھی آیا ہے معصومین کی زبان میں، اور معصومین کے ذریعے جو ہمیں دعا زیارت کے حصے کے طور پر ملی ہے، اس میں ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں، تمنا اور دعا کہ یا لیتنا کنا معکم فنفوز، ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی اس کامیابی تک پہنچتے جس کامیابی تک آپ پہنچے۔ وہ فوز عظیم، وہ کامیابی جسے اللہ کامیابی کہہ رہا ہے، اس کی شرطوں میں دو، ایک ہے ایمان اور ایک ہے تقویٰ۔ جس آیت کریمہ میں نے کل ایک فہرست گنائی تھی اور عرض کیا تھا کہ دھیرے دھیرے کم سے کم اس اشرے میں اللہ جنہیں کامیاب کہتا ہے ان کے اندر کیا صفتیں ہونا چاہیے، کامیابی کی شرطیں کیا ہیں، وہ قرآن اور سیرت و سنت ارشادات معصومین کی روشنی میں آپ کی خدمت میں بیان کروں، اور اگر موقع مل سکے تو جو ناکام ہونے کی وجہیں بنتی ہیں، ناکامی کی وجہیں بنتی ہیں، ان کو بھی کسی حد تک آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ فہرست میں نے کل 9-10 چیزیں آپ کو سنائی تھیں، ایسا نہیں کہ بس یہی چیزیں ہیں، یہ چند چیزیں میں نے آپ سے گفتگو کے لیے قرآن مجید سے تلاش کی ہیں، اور بھی چیزیں ہیں اور ہوں گی یقیناً، اور ہیں، لیکن کم سے کم یہ چند پوائنٹ ہیں جن پر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی شرط ہے ایمان۔ دنیا کی زندگی ہو چاہے آخرت کی، قرآن کہتا ہے کہ ایمان شرط ہے۔ بے ایمانی سے کامیابی نہیں ملے گی، ایمان سے کامیابی ملے گی۔ شک کا شکار رہنے سے کامیابی نہیں ملے گی، ایمان سے کامیابی ملے گی۔ انکار کرنے سے، کفر سے کامیابی نہیں ملے گی، ایمان سے کامیابی ملے گی۔ اس کے بعد دوسری شرط ہے تقویٰ، یعنی اللہ کے سامنے آدمی اپنے گناہوں سے ڈر کے زندگی بسر کرے۔ تقویٰ سنبھل کے راہ چلنے کا نام ہے، گھر بیٹھ رہنے کا نام نہیں ہے۔ تقویٰ سنبھل کے چلنے کا نام ہے۔ کسی حد تک کل اس پر آپ کی خدمت میں گفتگو کی تھی کہ تقویٰ دنیا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے۔ کاروبار بھی کرو، سیاست میں بھی جاؤ، حکومت میں بھی جاؤ، نوکریاں بھی کرو، تفریح بھی کرو، پیداوار بھی کرو، کھیتی بھی کرو، جو تمہیں زندگی کے لیے کرنا ہے وہ کرو، مگر حکم خدا کو سامنے رکھ کے کرو۔ حلال کی راہ پہ جاؤ، حرام سے بچو، واجبات کرتے رہو اور حرام سے خود کو بچاتے رہو۔ تیسری صفت ہے خشیہ۔ خشیہ کا مطلب میں نے کل عرض کیا تھا، یعنی اللہ کی معرفت حاصل کر کے، اللہ کو پہچان کے، اس کی عظمت کا احساس کر کے، پھر اس سے جو آدمی کے ذہن پر رعب طاری ہوگا، جو ڈر آئے گا، جو خوف آئے گا، معرفت خدا کے ذریعے کہ ہم کس کے سامنے، ہمیں کون دیکھ رہا ہے۔ کسی بڑے کے دیکھنے کا احساس بڑوں کو بھی لرزا دیتا ہے۔ مجلسیں آپ سنتے رہتے ہیں، بڑے مجلسیں سنتے رہتے ہیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا معصومہ ہیں، اور ان کی گود میں پلنے والے بھی معصوم ہیں۔ حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام
مولana سید الشہداء علیہ السلام، اور ان کے مادر والد گرامی بھی معصوم ہیں. یعنی یہ کائنات کے بس دو ہی معصوم ہیں جن کے باپ بھی معصوم ہیں، جن کی ماں بھی معصومہ ہیں. یہ شرف حسنین کے علاوہ کسی کو نہیں ملا ہے. معصوم ہیں، معصوم گود میں پلے ہیں، گھر کے اندر پورا ماحول عصمت کا ہے. وہ ماحول جس نے فضا کو ایسا ڈھالا ہے کہ ان کی زندگی اب قرآن کے سے گفتگو پہ بسر ہو جائے گی. قرآن کا ماحول ہے، سیکھنے کا ماحول ہے. لیکن روایات ہیں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام جب گھر سے باہر جا کے واپس آتے تھے تو ہم اسے اس رخ سے سنتے اور پڑھتے ہیں کہ وہ جو کچھ باہر اپنے نانا سے سنتے تھے وہ آ کے پوری باتیں خطبے سنا دیتے تھے. واقعہ بھی یہی ہے. لیکن اس میں تربیت کا پہلو یہ ہے کہ ماں پوچھتی تھی کہ آج کیا سیکھ کے آئے ہو. بات کام کی ہے، یاد آ گئی. خطیب اعظم تابصرہ کی بات ہے. ہم ماں باپ بچوں کو پالتے ہیں. ہمارا گھر عصمت کا گھر نہیں ہے. ہمارے بچے معصوم نہیں ہیں، ہم معصوم نہیں ہیں. ہمارے گھر میں ہر وقت عصمت و عبادت کا ماحول نہیں ہے. گھر سے باہر نکلیں تو کہیں بازار گناہوں میں ڈوبا ہے، کہیں اسکول ہے تو وہاں چوطرفہ بگاڑنے والی چیزیں چھپ چھپ کے صحیح پہنچائی جا رہی ہیں. بازار ہو، چاہے اسکول ہو، چاہے پارک ہو، چاہے سمندر کا کنارہ، تفریح کی جگہ ہو، ہر جگہ گناہ کا ماحول ہے. گزریں گے تو کانوں میں گالیوں کی آواز آ جائے گی بچوں کے. دیکھیں گے تو اوریاں تصویریں دکھائی دے جائیں گی. کہیں جوا، کہیں شراب، چوطرفہ بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں اور ان میں بچے ہمارے جا رہے ہیں. کانوں میں بھی آوازیں آ رہی ہیں، آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں. اور پھر اب سب چھوڑ دیا، اب تو ہاتھوں میں موبائل آ گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ مدینہ کون سا شہر ہے جہاں حضور کی حکومت ہے، جہاں بازاروں میں، راستوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں کھلم کھلا کوئی گناہ نہیں ہو رہا ہے. نہ شراب بک رہی ہے، نہ جوا کھیلا جا رہا، نہ گالیاں بکی جا رہی. ماحول گناہ کا نہیں ہے. کہیں تلاوت کی آواز آئے گی، کہیں نماز دکھائی دے گی. اچھا ماحول ہے. مدینہ بھی اچھے ماحول کا ہے، اور مسجد النبی جو ان کے گھر کا دروازہ ہے، صحن ان کا مسجد النبی ہے، وہاں تو ہر وقت عبادت ہے، تلاوت ہے، دعا ہے، مناجات ہے، تعلیم ہے، تبلیغ ہے. بیٹے معصوم، گھر معصوم، ماحول معصوم، مدینہ اچھا، ماحول اچھا، مگر بچہ باہر جاتا ہے جو خود معصوم اور ہادی ہے تو ماں پوچھتی ہے بیٹا کیا سیکھ کے آئے ہو. تربیت کا پہلو ہمارے لیے ہے کہ جب اس معصوم ماحول میں بھی ماں تربیت اس طرح کر رہی ہے تو سکھانے کے لیے کہ تمہارا گھر نہ معصوم ماحول کا ہے، تمہارے گھر کا دروازہ نہ مسجد میں کھلتا ہے، نہ تمہارا گھر مدینے بھی ہے، یہاں ہر طرف خطرے ہی خطرے ہیں برائی سیکھ لینے کے. لہذا جب بچہ باہر جائے تو پوچھو ضرور کیا سیکھ کے آئے ہو. اچھی چیز سیکھ کے آیا ہو تو ہمت بڑھاؤ، کوئی خرابی سیکھ کے آیا ہو تو اس کو وہیں سے بچا لو. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. میں نے عرض کیا کہ بڑوں کے سامنے تو بڑے بھی لرزے میں آ جاتے ہیں. جو کائنات میں سب سے بڑا ہے، پروردگار عالم، اس کے سامنے اگر معصومین لرزتے دکھائی دیتے ہیں تو پھر کون سی تعجب کی بات ہے. امام آتے ہیں، دوسرے امام، اور آ کے پورا خطبہ مادر گرامی کو نانا کا سنا دیتے ہیں. ماں نے محبت میں بابا کو بتایا کہ ہمارا کمسن بچہ پورا خطبہ نانا کا آ کے سنا دیتا ہے. امام کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ اچھا اب میں بھی سننا چاہوں گا. گھر میں پہلے سے علی آ کے بیٹھ گئے. سنا ہم نے، آپ نے
امام آئے، دوسرے امام، ماندر گرامی نے کہا بیٹا جو سن کے آئے ہو بتاؤ۔ بولنا شروع کیا، ایک مرتبہ جھجک گئے، رک گئے، کہا اماں آج کوئی اور بڑا بھی سن رہا ہے۔ یہ جھجک کیوں آئی ہے؟ یہ اس لیے کہ بابا یہ سردار جوان جنت ہیں، تو ان کے بابا ان سے بھی افضل ہیں، پیغمبر بتا چکے ہیں۔ تو جو ان سے بڑا ہے اگر وہ ان کے سامنے بولتے ہوئے جھجک رہے ہیں، تو پھر جو کائنات میں سب سے بڑا ہے جب ان کے سامنے جائیں گے تو ان کے چہرے پیلے کیوں نہ ہو جائیں گے، ان کے قدموں میں لرزش کیوں نہ آ جائے گی۔ اور جب ہم مالک کو پہچانیں گے تو کبھی کبھار تو ایسا ہونا چاہیے کہ مصلی پہ ہمارے آنسو بھی نکل جائیں، کبھی تو احساس ہو کہ مالک کے سامنے کھڑے ہیں، ہم کتنے گنہگار ہیں، ہم کتنا سرکش ہیں، ہم کتنے نافرمان اپنے مالک کے ہیں، مگر وہ غفور رحیم ہے۔ تو معرفت بھی کامیابی کا ایک ذریعہ ہے، جس سے خوف خدا دل میں آتا ہے، اس کی عظمت کا احساس کر کے، نہ کہ اس کی طرف سے کسی ستائے جانے کے ڈر کی وجہ سے یا اپنے کسی گناہ کی وجہ سے۔ تو ایمان کامیابی کا ذریعہ، تقویٰ یعنی ایمان کے تقاضوں پر عمل کامیابی کا ذریعہ، اس کے بعد اللہ کو پہچان کے اس کی معرفت کے ذریعے جو خوف پیدا ہو وہ انسان کی ترقی کا ذریعہ۔ پھر مصیبتوں پر سب فہرست روز گناتا رہوں گا، تشریح دھیرے دھیرے کرتا رہوں گا، صبر اور قوت برداشت، تکلیفوں پہ صبر، مصیبتوں پہ صبر۔ صبر کے لیے 3 جملے آج صرف سنا دینا چاہتا ہوں، میرے جوان بیٹھے ہیں۔ صبر کا لفظ بولتے ہی ہمارے دماغوں میں آتا ہے کوئی مصیبت آ گئی، کسی کی موت ہو گئی، عموماً ہم لوگ وہیں پہ کہتے ہیں صبر کرو، صبر کیجئے۔ لیکن صبر ایک تو صرف موت پہ نہیں ہے، ہر مصیبت پہ صبر ہے۔ جو بھی آدمی پہ مصیبت پڑے، بھوک پیاس تھکن بیماری، اسے برداشت کرنا اور شکوہ نہ کرنا، نہ اللہ سے شکوہ نہ بندوں سے شکوہ، یہ ہے صبر۔ صبر مصیبت پر ہماری نگاہ میں یہی سب سے بڑا صبر ہے، مگر مذہب ہمیں، میرے جوان خاص کر کے سنیں، ان کے لیے زیادہ اہم ہے یہ، ہم تو ان مروضوں سے کسی حد تک گزر گئے۔ دیکھیے اللہ نے ہمیں ایک نفس دیا ہے، خواہشات دی ہیں، اور وہ بھی ہماری زندگی کی ضرورت ہے۔ ہم سوچتے ہیں اگر یہ نفس اور خواہشات اتنی بری چیزیں ہیں تو پھر اللہ نے ہمیں کیوں دی کہ ہم ان خواہشات کے چکر میں کبھی نیند کی خواہش ہے سو رہے ہیں، کبھی مزے کی خواہش ہے نجس کھا رہے ہیں، کبھی مزہ لینا ہے گانے سن رہے ہیں۔ یہ خواہش نہ ہوتی، نامحرم کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ نہ ہوتی تو ہم یہ سب نہ کرتے۔ ہمیں اللہ نے دی ہی کیوں؟ نہیں، اللہ نے کوئی چیز غیر ضروری نہیں دی ہے، اس کا استعمال گڑبڑ کرتا ہے۔ یہ بتائیے اگر خواہشات نہ ہو تو یہ دنیا کیا آباد ہوگی؟ گھر بنتا ہے تو میری خواہش ہے کہ میں پہ مکان ہو، روزی کماتا ہوں تو خواہش ہے، دنیا ہی نہیں، آخرت میں جنت بھی تبھی ہم حاصل کر سکیں گے جب ہمارے اندر جنت کی لذتوں کی خواہش ہو۔ تو دنیا بھی آباد نہیں ہو سکتی، آخرت بھی آباد نہیں ہو سکتی جب تک خواہش نہ ہو۔ لہذا خواہش تو ضروری ہے، لیکن خواہش اس بے لگام گھوڑے کا نام ہے کہ جسے چھوڑ دیے گا تو کبھی رکنے والا نہیں، لہذا اس پر عقل کی اور مذہب کی لگام لگنا ضروری ہے۔ بھوک لگے گی، خواہش ہے، مگر بھوک مٹانے کے لیے نہ حرام کو کھائیں گے نہ چھین کے کھائیں گے مثلا، تو خواہش پر عقل اور مذہب کی لگام ضروری ہے۔ ہمارے پاس خواہش ہے، ہم جو ہمیں اچھا لگے وہ کرنا چاہتے ہیں، جو پسند نہ ہو وہ نہیں کرنا چاہتے۔ پروردگار عالم نے ہماری کامیابی کا راز رکھا ہے، کچھ نیکیوں کو ہمارے اوپر لازم کر دیا جنہیں واجب کہا جاتا ہے، اور کچھ برائیوں کو ہمارے اوپر چھوڑنا لازم کر دیا جنہیں حرام کہا جاتا ہے۔ جب واجبات کی دنیا میں ہم آتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ 18-16 گھنٹے کا گرمیوں میں روزہ رکھنا آسان کام نہیں۔ صبح 2 گھنٹے پہلے ابھی آئے عزاداری کر کے 2 بجے رات میں گھر پہنچے، 3 بجے رات میں، اور 1.5 گھنٹے کے بعد پھر نماز کے لیے اٹھ جانا، نیند چھوڑ دینا آسان کام نہیں۔ کما کے کفایت شعری کر کے خرچ کم کر کے کچھ بچا لیا، اب اس میں سے پھر 5واں حصہ نکال دینا آسان کام نہیں ہے۔
تو واجبات کے انجام دینے میں بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے. اس تکلیف کو برداشت کر کے ان واجبات کو انجام دینا یہ بھی صبر ہے. اور اس کے بعد اس سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے کہ شدید بھوک لگی ہے مگر کھانا سامنے جو ہے وہ نجس ہے، نہیں کھانا، اپنے آپ کو روکنا. نگاہیں اٹھی چلی جا رہی ہیں، چہرے کھینچے لیے رہیں، مگر اس وقت اپنی نگاہوں کو جھکا لینا، حرام سے بچانے کے لیے اپنے نفس پہ قابو کرنا، یعنی گناہ سے بچنے کے لیے طاقت لگانا، یہ بھی اور مشکل کام. تو روایات میں صبر کے لفظ کی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں. ایک ہے مصیبت پر صبر، ایک ہے اطاعت پروردگار پر صبر. 3 لفظ یاد رکھیں میرے جوان. ایک ہے مصیبت پر صبر، ایک ہے اطاعت پروردگار پر صبر، اور ایک ہے معصیت پروردگار یعنی نافرمانی پر صبر، یعنی نہ کرنا. اور ہم سمجھتے ہیں سب سے بڑا صبر مصیبت پر صبر ہے، مگر اہل بیت کہتے ہیں مصیبت پر صبر آسان ہے، اطاعت پروردگار پہ صبر مشکل ہے. اور اطاعت پروردگار پہ بھی صبر آسان ہے، سب سے مشکل چیز ہے خود کو گناہوں سے بچانے کے لیے کنٹرول کر لینا. اور میں جملہ یہیں پہ کہنا چاہوں گا، معصوم کسے کہتے ہیں؟ ہم اکثر سوچتے ہیں ہماری نگاہ میں نیکیاں زیادہ قیمتی ہیں، یہ نماز پڑھ لو، یہ روزہ رکھ لو، یہ ماتم کر لو، یہ نوحہ کر لو، یہ نذر کر لو، یہ نیاز کر لو. گناہوں سے بچنے پر ہماری اتنی توجہ نہیں ہوتی. نیکیاں خوب کرتے ہیں مگر ہماری کمزوریوں میں کمزوری ہے کہ نیکیاں کرتے ہیں مگر گناہوں سے بچنے پر ہم دھیان کم دیتے ہیں. نماز بھی ہوتی ہے، جھوٹ بھی چلتا ہے، تلاوت بھی ہوتی ہے، غیبت بھی چلتی ہے، نوحہ بھی ہو رہا ہے، ماتم بھی ہو رہا ہے، اور اس کے بعد گانے بھی ہو رہے ہیں. تو یہ نیکیاں ہم توجہ زیادہ رہتی ہے، نیکیوں میں ہماری طرف سے بہت سی جگہوں پہ کمی نہیں ہوتی، مگر گناہوں سے بچنے پر ہماری توجہ کم ہوتی ہے. مگر اہم ترین بات یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا زیادہ اہم بات ہے. معصومین کے ارشادات کی روشنی میں اگر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے جہنم سے باہر کر لیں تو ہماری کوئی ایک چھوٹی سی نیکی بھی ہمیں جنت پہنچا سکتی ہے. اسی لیے معصومین نے، معصوم کسے کہتے ہیں؟ آپ گناہوں سے بچنے کی قیمت پہچانیں. معصوم بچے میرے بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، بزرگ ہیں، معصوم کسے کہتے ہیں؟ بچپن سے مجلسیں سنتے ہیں، چاہے ہم نے کتاب میں نہ بھی پڑھا ہو. معصوم اسے کہتے ہیں کہ جو زندگی میں کبھی گناہ نہ کرے. کہیں یہاں تک پڑھا ہے کہ معصوم وہ ہے جو ساری نیکیاں کر ڈالے؟ کہیں نہیں. تو معصوم کو معصوم کیا چیز بناتی ہے؟ نیکیاں کرنا معصوم نہیں بناتا، گناہوں سے بچنا معصوم بناتا ہے. تو یہیں سے سمجھ لیں کہ گناہوں کے بچنے کی قیمت کیا ہے. نیکیاں کر کے معصوم نہیں بنتا، گناہوں سے بچ کے معصوم بنتا ہے. پروردگار کہہ رہا ہے تم کو بھی ہم عادل دیکھنا چاہتے ہیں. عادل اسے نہیں کہتے ہیں جو ہر نیکی کر ڈالے، عادل اسے کہتے ہیں جو اپنے کو گناہوں سے بچا کے رکھے. لہذا بھرپور توجہ دینا چاہیے گناہوں سے بچنے کی طرف. اگر گناہوں سے بچا لے گئے تو جہنم سے نکل آئے تو ایک چھوٹی سی نیکی بھی ہمیں جنت تک پہنچا دے گی انشاءاللہ. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. میں گنا رہا ہوں آپ کو ایمان کامیابی کی بنیادی شرط، ایمان کے تقاضوں پہ عمل، تقوی کامیابی کی شرط، صبر، قوت برداشت مصیبت پر، نیکیوں کے کرنے پر، برائیوں سے بچنے پر بنیادی شرط. اس کے بعد ہجرت، جہاد، فکر آخرت، جنت کی فکر، پروردگار کی رضا کی فکر. یہ چند چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میرے عزیزو، آج اب جو وقت بچا ہے اس میں جو پہلی بنیادی شرط ہے ایمان، اس سلسلے میں جب ہمیں یہ بات بار بار سننے میں آتی ہے کہ ہماری کوئی بھی نیکی، کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام تب قبول ہوگا جب ہم ایمان والے ہوں. ہر عمل کی بنیادی شرط ہے ایمان. خالی کام اچھا ہونا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ مالک کے اوپر ایمان ہونا اور اس کے بنائے نظام پر ایمان ہونا. ایمان کے بغیر ہماری نیکی قبول نہیں. ایمان اور عمل کا ایسا رشتہ ہے کہ ایمان کو عمل سے الگ نہیں کیا جا سکتا. ہمارے دماغوں میں کبھی کبھی اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں کہ ہم مومن تو ہیں بھائی، ہمارے ایمان میں کوئی کمی نہیں،
ذرا معاملات میں کچھ گڑبڑ ضرور ہے، کچھ واجب چھوٹ جاتے ہیں، کچھ حرام ہو جاتے ہیں، لیکن ایمان صحیح سالم۔ لیکن ایمان کسے کہتے ہیں؟ کم سے کم ایمان کیا ہے؟ ایمان ہم اکثر سنتے ہیں کہ ایمان کے اعلیٰ درجات میں امام ہمارے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی کے اصحاب میں جو اصحاب ہیں خالص مخلص اصحاب، ان میں جناب مقداد، جناب ابوذر اور جناب سلمان، ایمان کے پیغمبر نے مراتب بتایا کہ ایمان کے 10 درجے ہیں۔ 8ویں درجے پر مقداد، 9ویں پر ابوذر اور 10ویں پر جناب سلمان ہے، اور کل ایمان علی ہیں۔ یہ ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں۔ میں اس وقت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان کا عمل سے رشتہ ہے۔ ایمان جتنا ہوگا اتنا ہی عمل لائے گا، اور جہاں سے بے عملی شروع ہو جائے تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ یہاں ایمان بھی نہیں ہے۔ میں اس سلسلے میں اپنے نوجوانوں اور جوانوں کے لیے کبھی کبھی ہمیں اس طرح کے پیغامات مل جاتے ہیں کہ بس ایمان پہ مر جاؤ کافی۔ بے شک ایمان پہ مرنا کافی، لیکن ایمان پہ بغیر عمل کے آدمی نہ آ سکتا ہے نہ رہ سکتا ہے۔ نہج البلاغہ مولا علی کے مجموعہ کلام ہے۔ نہج البلاغہ میں آپ کی تقریریں، جنہیں خطبہ کہتے ہیں عربی میں، آپ کی تحریریں، خطوط اور آپ کے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں۔ ان کے علاوہ یہ سید رضی علیہ الرحمٰن نے کتاب جمع کی تھی۔ اس کے علاوہ مولا کے ارشادات کے کچھ اور مجموعے بھی ہیں۔ ان میں ایک بہت مشہور مجموعہ ہے غرر الحکم و درر الکلم، حکمت کی روشن اور تابناک ستارے اور کلمات کے موتی، یہ نام رکھا جس نے جمع کی کتاب، اہل سنت ہیں وہ جمع کرنے والے۔ مولا علی کے ارشادات ہیں، اسی میں ایک مولا کا ارشاد ہے، حضور امام نے ایمان اور عمل کے رشتے کو بتایا ہے۔ الایمان والعمل اخوان توامان والرفیقان لا یفترقان۔ مولا نے فرمایا کہ ایمان اور عمل اخوان، 2 بھائی ہیں۔ بھائیوں کی 3 قسمیں ہیں رشتوں کے لحاظ سے۔ ایک ہوتے ہیں سگے بھائی، یعنی جن کی ماں اور جن کے باپ دونوں کے ایک ہیں، اور ایک ہم لوگ اس کو جس کو سوتیلا کہتے ہیں، اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک پدری بھائی ہے اور ایک مادری، یعنی دونوں کے باپ ایک ہیں، ماں الگ الگ ہیں، یا دونوں کی ماں ایک ہے، باپ الگ الگ ہیں۔ تو 3 قسمیں ہوتی ہیں اس اعتبار سے۔ عام طور پر دنیا میں اللہ جو بچہ عنایت کرتا ہے تو کبھی بیٹا آتا ہے، کبھی بیٹی آتی ہے، لیکن کبھی کبھی مالک ایک سے زیادہ عطا کر دیتا ہے۔ تو جو 2 پیدا ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں جڑواں۔ اب ترجمہ سنیے، مولا نے فرمایا کہ الایمان والعمل اخوان توامان، ایمان اور عمل بھائی ہیں، خالی بھائی نہیں کہا، جڑواں بھائی ہیں۔ بھائی چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، فرمایا جڑواں بھائی ہیں۔ پھر اگلی مثال اسی میں دی، ورفیقان، اور دوست ہیں، ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ساتھی ہیں، مگر کیسے دوست اور ساتھی؟ لا یفترقان، جو کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے۔ صاحب نہج البلاغہ، ہم آپ الفاظ کبھی کبھی زیادہ بول جاتے ہیں، بات کہنے کے لیے اتنے الفاظ ضرورت نہیں ہوتی، لیکن مولا کے کلام میں نہ کوئی لفظ کم ہے نہ زیادہ ہے، نہ اس کی جگہ بدلی جا سکتی۔ کلام اللہ کے بعد یہ خوبی اگر ہے تو بس معصوم کے کلام میں، اور اس میں خاص کر کے صاحب نہج البلاغہ۔ میرے مولا آپ اتنا کہہ دیتے کہ ایمان و عمل 2 بھائی ہیں اور 2 دوست ہیں تو بھی ہم سمجھ جاتے ہیں، لیکن بات پوری نہ سمجھی جاتی۔ توجہ دے جو کہنا چاہتا ہوں، میں نے عرض کیا ایمان و عمل کا رشتہ پہچانے، مولا اس رشتے کو پہچانوانا چاہتے ہیں۔ 2 بھائی اگر جڑواں نہیں ہیں تو کبھی کم سے کم 9 مہینے کے فاصلے سے تو پیدا ہوں گے۔ ایک بھائی پیدا ہوگا، پھر 9 مہینے بعد ہی دوسرا پیدا ہو سکتا ہے، 10 مہینے بعد ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ عموماً بھائیوں میں 2 مہینے، 2 سال، 3 سال، 4 سال فاصلے ہوتے ہیں، لیکن جڑواں بھائی کون ہوتے ہیں؟ جو ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ جب جڑواں نہ ہوں گے تو ایک پہلے آئے گا، ایک بعد میں آئے گا، لیکن جڑواں ہوں گے تو دونوں ساتھ آئیں گے۔
اگر یہ کہتے کہ ایمان اور عمل بھائی ہیں تو ہم سوچ سکتے کہ چلیے ایمان آ گیا اب عمل آئے گا، مگر جب یہ فرما دیا الایمان والعمل اخوان توامان، بھائی ہے اور وہ بھی جڑواں بھائی، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ ایمان آئے گا تو عمل آ کے رہے گا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایمان آئے اور عمل نہ آئے، یعنی آغاز ہوگا ایمان کا تو عمل کے ساتھ ہوگا۔ اب اس کے بعد یہ پیغام آ گیا کہ ایمان آئے گا تو عمل آئے گا، لیکن دوسری طرف جڑواں بھائی ساتھ پیدا ہوں تو کیا موت بھی ساتھ ہوتی ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے۔ جڑواں ہونے کے بعد ایک جلدی مر جائے ایک زیادہ دن زندہ رہے، ہوتا ہے۔ تو اگر صرف مولا اتنا ہی کہتے کہ ایمان اور عمل دو جڑواں بھائی ہیں تو یہ تو سمجھ میں آ جاتا کہ ایمان اور عمل آئیں گے تو ساتھ ساتھ آئیں گے، لیکن یہ پھر بھی کلیئر نہ ہوتا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایمان رہے اور عمل نہ رہے۔ لہذا فرمایا کہ ورفیقان لا یفترقان، دو جڑواں بھائی ہیں، یعنی آئے گا ایمان تو عمل کو لے کے آئے گا، اور دو دوست ہیں جو ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے، یعنی جب تک ایمان رہے گا تب تک عمل رہے گا۔ بس اسی رشتے کو ہمیں محسوس کرنا ہے، جتنا ہمارے اندر عمل پایا جا رہا ہے اتنا ہی ایمان ہے۔ اگر توحید پر ایمان ہے تو نماز ہم سے پڑھوا کے رہے گا، اگر توحید پر ایمان ہے تو روزہ رکھوا کے رہے گا۔ روزہ نہ رکھنا یا نماز چھوڑنا بتا رہا ہے ایمان کمزور ہوا جا رہا ہے۔ اگر ولایت ہے، اگر مبدت ہے، اگر امامت سے رغبت ہے، اگر امامت کو قبول کیا ہے تو اطاعت لا کے رہے گی، ان کی خوشی میں خوش کر کے رہے گی، ان کی رنجیدگی میں رنجیدہ کر کے رہے گی، ورنہ دعویٰ کرنے سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ دعویٰ بغیر دلیل کے کبھی قابل قبول نہیں ہوا کرتا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ یہیں پہ ایک بات اور، آج اس سے تھوڑا وقت زیادہ لیا میں نے، لیکن یہ باتیں ذہنوں میں ہمارے آنا چاہیے۔ ایمان اور عمل کا رشتہ ہم نے پہچانا، ہمارے ذہنوں میں کبھی کبھی بیٹھ جاتا ہم مومن ہیں، پکے مومن ہیں، لیکن مومن ہونے کے لیے عمل سے ثبوت دینا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد میں اس سے آگے قدم بڑھ کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان صرف انسان سے کہ عمل سے نہیں جڑا ہے۔ بہت اہم اور قیمتی بات کہنا چاہتا ہوں، ایمان صرف عمل کو متاثر نہیں کرتا، ایمان انسان کے سوچ کو اور طرز فکر کو بھی متاثر کرتا ہے۔ پھر سے دوہراؤں جملہ، ایمان سے خالی میرا عمل متاثر نہیں ہوتا، ایمان کمزور ہوگا یا نہ ہوگا بلکہ نہیں ہوتا ہے۔ سیدھی سیدھی بات مولا علی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ ہے، صاف صاف انہوں نے فرمایا کہ کوئی چوری نہیں کرتا، کوئی بدکاری نہیں کرتا، اس وقت جب چوری کرتا ہے بدکاری کرتا ہے تو اس کے پاس ایمان نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم یہاں کیمرہ لگا ہے اور ہمیں پتہ ہے ریکارڈ ہو رہا ہے تو یہ لگا ہوا کیمرہ جس کو چور آئے بھی چوری کرنے خدا نہ کرے اور دیکھ لے کیمرہ لگا ہے تو کوشش کرے گا کیمرہ بند کر دے یا کیمرے سے چھپا لے، لیکن اگر اسے پتا ہو کہ کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر وہ رک جائے گا، اس لیے کہ اس سے بھروسہ ہے کہ کیمرہ مجھے کیچ کر رہا ہے۔ تو مولا نے فرمایا کہ جس وقت آدمی چوری کرتا، بڑے گناہوں کا نام لیا، چوری کرے یا بدکاری کرے تو اس وقت ایمان اس کے پاس نہیں ہوتا۔ اور روایات میں ایمان کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے معارات مانگے کا ایمان اور ایک ہے دائمی، ہمارے آپ کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں اپنی چیز ہمارے پاس ہے ہماری ہے، لیکن کبھی کبھی کوئی چیز ہم مانگے لیتے ہیں، لی ضرورت ہوئی واپس چلی گئی، جس کی تھی اس نے واپس لے لی۔ تو ایمان کی بھی دو قسمیں، ایک آنے جانے والا ایمان اور ایک ٹھہرنے والا ایمان۔ دعا سکھائی گئی ہے کہ دعا کرو کہ تمہارے پاس ٹھہرنے والا ایمان آ جائے، آنے جانے والا نہ رہے۔ یا آنا جانا کب تک رہے گا؟ جب تک کہ ہم عمل کی کمزوریاں رکھیں گے، جب تک گناہوں کی راہ پہ بڑھے چلے جائیں گے، نیکیوں سے پیچھے ہٹتے رہیں گے، ایمان آتا جاتا رہے گا۔ لیکن جب مضبوط ہو جائیں گے راہ عمل پہ تو ایمان بھی مضبوط ہو جائے گا۔ بس آخری بات کہنا چاہتا ہوں، ایمان صرف ہماری زندگی کو متاثر نہیں کرتا بلکہ ہماری سوچ اور فکر کو بھی متاثر کرتا ہے۔ ابھی میں نے جناب سلمان فارسی کا نام لیا تھا، کیوں لیا تھا؟ ان کی زندگی اور ان کے سیرت کا ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھ کے ایک پیغام پہنچانے کے لیے۔ ایمان کے پیغمبر نے 10 منزلیں قرار دی، 10ویں پر یعنی سب سے اونچی کوالٹی جناب سلمان، اس سے 1 ڈگری نیچے جناب ابوذر، اس سے 1 منزل نیچے
جناب مقداد، اس سے پیچھے دوسرے لوگ، اور کل ایمان مولا علی۔ اب یہ 3 فاصلے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب وفات پیغمبر کے بعد مولا علی کو گرفتار کیا گیا اور گلے میں چادر کا پھندا ڈال کے لے جایا جا رہا، تو چونکہ مولا گرفتار ہوئے ہیں تو چاہنے والے بھی کھڑے ہیں، مگر حالات اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ چاہنے والوں کے دل پہ گزر رہی ہے۔ جناب مقداد، جناب ابوذر اور جناب سلمان ایک ساتھ کھڑے۔ ایک مرتبہ جناب مقداد نے مولا کو دیکھا، گلے میں پھندا ظالم لے کے جا رہے ہیں، چاہنے والے ہیں، مومن ہیں، دل میں جذبات ہیں، بے چین ہوئے۔ ایک مرتبہ ان کی زبان سے نکلا، کاش، مجبوری کے حالات دیکھیے، کاش میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں حملہ کر کے اپنے مولا کو آزاد کرا لیتا، چاہے میری جان چلی جاتی۔ اب آپ کو، ہم کو کیا لگتا ہے کہ واقعاً چاہنے والا ہے تو اس کے جذبات اس سے یہی کہہ رہے ہیں، کاش میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں اپنے مولا کو آزاد کرا لیتا، چاہے میری جان چلی جاتی۔ پڑوس میں پہلو میں کون کھڑا ہے؟ جناب ابوذر۔ وہ کون ہے؟ جناب مقداد سے ایک درجہ اوپر والے۔ جناب ابوذر نے ان کی بات سنی، کہا مقداد تم کیسی بات کہہ رہے ہو؟ توجہ دے، بہت قیمتی ہے۔ تم کیسی بات کہہ رہے ہو؟ تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو مولا کو آزاد کر لیتے؟ کیا مولا ہماری تمہاری تلوار کا محتاج ہے؟ کیا مولا ہماری تمہاری تلوار کا محتاج ہے؟ ابھی علی بد دعا کر دے سب فنا ہو جائیں گے۔ دیکھیے بات اوپر گئی کہ نہیں گئی؟ وہ کہہ رہے ہیں تلوار ہوتی، یہ کہہ رہے ہیں تلوار ضرورت ہی نہیں ہے، بد دعا کر دے تو یہ تباہ ہو جائیں گے۔ مگر اس کا جملہ، اگلا جملہ جناب ابوذر نے کہا، مگر سمجھ میں نہیں آتا میرے مولا بد دعا کیوں نہیں کر رہے؟ بس جیسے ہی انہوں نے جملہ کہا، سلمان جو اعلیٰ ترین منزل پہ ایمان کی، دیکھیے سوچ بدلتی ہے، ایمان ہے مگر ایمان کی کوالٹی کے ساتھ سوچ بدل رہی ہے۔ مقداد کہہ رہے کاش تلوار ہوتی، ابوذر کہہ رہے تلوار کی ضرورت تھوڑی ہے، وہ تو علی ہے، بد دعا کر دیں تباہ ہو جائیں گے۔ اب کیا بچا؟ اس سے آگے کیا بچا؟ اگر واقعہ نہ ہوتا تو ہم نہ سوچ پاتے، مگر سلمان کا ایمان کیا کہہ رہا، ان کی سوچ اس سے کیا، وہ کیا سوچ رہے ہیں، ان کا نظریہ کیا ہے، ان کی فکر کیا ہے۔ کہا ابوذر تم نے بھی تو انصاف کی بات نہیں کی۔ کہا کیا کیا میں نے؟ کہا تم کہہ رہے ہو کاش، ارے میرے مولا کے کو تلوار کی ضرورت نہیں ہے، بد دعا کر دیں تو تباہ ہو جائے، ٹھیک، مگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ سمجھ میں نہیں آتا میرے مولا بد دعا کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ کہا یہ انصاف کی بات نہیں۔ اب سلمان کا ایمان کیا کہلا رہا ان سے۔ جناب سلمان نے کہا سنو ابوذر، علی ہمارے امام ہیں، علی ہمارے مولا ہیں، جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں وہی درست ہے، ہم کون ہوتے کہنے والے کہ یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ یعنی اطاعت مطلقہ جسے کہا جاتا ہے کہ بس جو ادھر سے ہے وہ ہمیں قبول ہے، چاہے وہ ہمیں ٹھیک لگے چاہے ٹھیک نہ لگے۔ تو ایمان عملی زندگی کو بھی سدھارتا ہے اور ایمان انسان کی فکر اور سوچ کو بھی سدھارتا ہے، اور جب سوچ اور فکر سدھرے گی تو عمل زندگی سدھرے گی، عملی زندگی سدھرے گی تو انسان ناکامیوں سے بچتا جائے گا، کامیابوں کی قریب پہنچتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات مل جل کے بھیجیں محمد و آل محمد۔ تھوڑا سا وقت اور ہے، چند منٹ ایک گزارش اور کر لوں۔ اتنی دیر کی گزارش کے بعد ہمارے ذہنوں میں الجھن آ سکتی ہے کہ جب ہم کو سب کچھ کرنا ہے، واجب بھی کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے، نیکیوں کی راہ بھی چلنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، تو پھر اس ایمان کا اور اس سے زیادہ صریح لفظوں میں مودت و محبت جو ہمیں اہل بیت سے ہے، پھر اس سے ہم نے پایا کیا؟ پھر ہمیں فائدہ ہی کیا ملا؟ یہ تو سب کو کرنا ہے، ہم کو بھی کرنا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ واجب حرام سب ہمیں بھی کرنا ہے، تو پھر ہمیں اس مودت سے، محبت سے ملا کیا؟ کبھی کبھی الجھن ذہنوں کو متاثر بھی کرتی ہے اور کبھی کبھی ناسمجھی میں یہ سمجھا بھی لیا جاتا ہے کہ بس مودت کافی ہو گئی تمہارے لیے۔ سنیں مودت کا فائدہ کیا ہے؟ مودت اور محبت کا فائدہ کیا یہ ہے کہ ہم جو چاہے کریں، چاہے جتنے گناہ چاہے کریں، چاہے جتنی برائیاں چاہے کریں، نجات پکی ہے؟ کیا یہ ہے اس کا اثر؟ کیا ہے اس کا فائدہ؟ سنیے معصوم کے ارشاد کی روشنی میں، میری قیرت سرائیاں نہیں، چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا دور،
آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص ہے، اس نے کہا کہ لوگ ایک بات آپ کی طرف منسوب کر کے کہہ رہے ہیں، کیا مولا پوچھنا چاہتا ہوں، کیا واقعاً آپ نے فرمایا یہ؟ کیا بات ہے وہ بات میں یہ بتائیے کہ امام کے صحابی کا یہ سوال کرنا کیا بتا رہا ہے؟ اسے لگ رہا کہ جو بات امام کی طرف لوگ منسوب کر کہہ رہے ہیں یہ بات امام نہیں کہہ سکتے، اس کو یہی لگ رہا ہے نا، تبھی تو پوچھ رہا کہ مولا کیا واقعاً آپ نے فرمایا ایسا؟ تو امام نے کہا کہ کیا ہے وہ بات؟ تو اس نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اذا عرفت فعمل ما شئت، جب تم نے اپنے امام، اپنے زمانے کے امام کی وہ پہچان لیا اور معرفت حاصل کر لی اور ان کو مان لیا، تو اب تمہارا جو جی چاہے کرو۔ اذا عرفت، معرفت حاصل کر لی اپنے زمانے کے امام کی، فعمل ما شئت، تو اب جو جی چاہے کرو۔ تو وہ یہ پوچھ رہا تھا کہ مولا یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے نا۔ مولا نے کہا ہم نے کہا ہے، ہم آپ بھی اگر یہ رک جائے واقعہ تو کیا سمجھیں گے؟ پوری چھوٹ مل گئی، اب جو چاہے کریں، چوریاں کریں، ڈاکے ڈالیں، لوگوں کو ستائیں، مار پیٹ کریں، بدکاریاں کریں، جو جی چاہے کریں، اب تو مولا والے، علی والے، علی والے، ہم جو چاہے کریں، راستے تنگ کریں لوگوں کو، ستائیں لوگوں کو، ہم تو مولا والے، جو جی چاہے ہمارا کریں۔ مولا نے اجازت دی؟ نہیں، مولا نے اجازت دی۔ جیسے امام نے کہا کہ ہاں یہ ہم نے کہا ہے، تو جو اس نے سمجھا تھا جو ہم بھی سمجھتے ہیں، دیکھیے ہماری حدیث فہمی میں ذرا سی چوک ہمیں کہاں سے کہاں بگاڑ کے لے جاتی۔ ہم نے اسی جو جی چاہے کرے مطلب سمجھ لیا، جو گناہ چاہو کرے بخشش پکی، مگر کیا اس کا یہی مطلب ہے؟ امام نے جب یہ کہا کہ ہاں ہم نے کہا ہے، تو اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا مولا کہ ہم چوری کریں، شراب پئیں، بدکاری کریں، اس سے 3 بڑے گناہوں کے نام لیے کہ آپ کو مانے، پھر جو جی چاہے کریں، تو چوری کرنے دل چاہا کریں، شراب پینے پیے، بدکاری جی چاہا کریں۔ تو جیسے ہی اس نے کہا، کس نے کہا؟ مومن نے۔ امام کی بات کا جو مطلب نکالا وہ کہا کہ اس کا مطلب ہم یہ سب کریں۔ تو روایت کہتی ہے امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جملہ ہے، جو آیت ہے، یہ جملہ کب ہم سے کہنے کے لیے ہمیں تہذیب سکھائی گئی؟ مصیبت پہ، اور مصیبتوں میں کسی موت پہ، اور موت بھی مومن کی موت، مومن کی موت پر سکھایا گیا ہے کہ ہم کہیں انا للہ، ہم اللہ کے لیے، اور ہم سب کے سب اللہ کی طرف واپس جائیں گے۔ یہاں کون مر گیا؟ یہاں کون مر گیا؟ مولا جو کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کون مر گیا یہاں؟ اگر توجہ دے تو بات کہو۔ مومن سے جب امام نے کہا ہمیں مانو پھر جو جی چاہے کرو، تو اس نے کہا چوری کرے، شراب پئیں، بدکاری کرے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اس نے چوری کر لی کیا؟ نہیں کی۔ شراب پی لی ہے؟ نہیں۔ بدکاری کی ہے؟ نہیں۔ مگر امام کہہ رہے ہیں انا للہ، یہ جو مومن کے مرنے پہ کہا جاتا ہے، تو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو شاید سمجھیں اس بات کو کہ ابھی اس نے گناہ کیا نہیں ہے، خالی گناہوں کے بارے میں سوچا ہے کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو امام کہہ رہے ہیں انا للہ، یعنی امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مومن کے لیے گناہ کرنے کا تصور دور کی بات ہے، اگر مومن گناہ کے بارے میں سوچے بھی تو یہ مومن کی موت ہے، یہ مومن کی موت ہے۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کا فرمایا حیات حیات حیات۔ یہ تب کہا جاتا ہے جب تعسف کا اظہار کرنا ہو اور کسی ایسی بات کا جو صدمہ پہنچائے اور بری چیز ہو، اس کی بات ہو، فرمایا حیات حیات حیات۔ پھر امام نے فرمایا تم کی کیسی بات کر رہے ہو؟ امام نے کہا کہ اگر ہماری محبت کے نام پر تم کو گناہوں کی چھوٹ ہوتی تو پھر تم سے پہلے ہمیں یہ چھوٹ ملی ہوتی۔ اگر ہماری محبت کی بنیاد پر تمہیں یہ چھوٹ ہوتی تو تم سے پہلے ہمیں یہ چھوٹ ملی ہوتی۔ تو وہ مومن پریشان ہوا، اس نے کہا مولا پھر یہ آپ فرمایا کہ جو جی چاہے کرو، اس کے لیے میں نے پوری روایت سنائی ہے۔ آپ کی مودت و محبت و معرفت کے بعد جو جی چاہے کرو، آپ جو کہہ رہے ہیں، پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ آخر اس کا دماغ اس سے آگے جا ہی نہیں رہا، اس کا مولا مطلب کیا ہے؟ سنیے، امام نے فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں مانو تو جو جی چاہے کرو، جو گناہ چاہے کرو۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں مانو، پھر اس کے بعد جو نیکی جی چاہے کرو قابل قبول ہو جائے گی۔
اگر ہمارے بانے بغیر نماز بھی پڑھو گے بیکار جائے گی، روزے رکھو گے بیکار جائیں گے، حج کرو گے بیکار جائیں گے. ہمیں مان کے نمازیں پڑھو گے تو کام آئیں گی، روزے رکھو گے تو کام آئیں گی، زکوٰۃ دو گے کام آئیں گی. لہذا ان کو مانتے جاؤ، نیکیوں کے قدم لڑا پہ قدم آگے بڑھتے چلے جاؤ. ان پر ایمان گناہوں کی اجازت نہیں ہے، ان پر ایمان نیکیوں کے قبول ہونے کی شرط بھی ہے، گارنٹی بھی ہے. ایک صلوات مل جل کے بھیجیں محمد و آل محمد. میں نے چاہا کہ میں معصوم کے ارشادات کی روشنی میں جہاں سے فکری انحراف پیدا ہوتا ہے، آدمی کی سوچ بگڑنے لگتی، ہم مولائی، ہم علی والے، ہم ماتمی، ہم مجلسی، ہم جو چاہیں کریں، جو چاہیں کریں، یعنی اب اجر رسالت دے دیا ہے، اب جو نیکی جی چاہے کرو. اجر رسالت دیے بغیر کچھ کرو گے سب بیکار جائے گا. بس یہ اعتماد جب آ جاتا ہے تو پھر آدمی نہ مصیبتوں پہ گھبراتا ہے اور نہ اسے فکر ہوتی ہے کہ ہم سے کیا چھن رہا ہے. جب جان دینے پہ مقابلے شروع ہو جاتے ہیں کہ پہلے ہم جان دے دیں. آج 4 محرم کی شب شروع ہو گئی، 5 سے بنی ہاشم کے شہادت کے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں. اصحاب کے تذکرے انہی مواقع پہ کیے جاتے ہیں. حسین کے ساتھ جو چھوٹا سے لشکر تھا، سپاہ تھی، اس میں 6 مہینے کی کمسن سے لے کے 90 سال سے زیادہ تک کی عمر کے بوڑھے موجود تھے. اور انہی اصحاب میں مسلم ابن اوسجہ بھی ہیں جو اتنے بوڑھے ہیں کہ کمر اتنی جھکی تھی کہ جنگ کی تیاری میں انہوں نے کمر پہ کپڑا لپیٹ کے پٹکا باندھ کے کمر کسی تھی تاکہ سیدھے کھڑے ہو سکے. اور پیشانی کی کھال لٹک کے آ گئی تھی آنکھوں پر، لہذا کھال سمیٹ کے پیشانی پہ باندھی تھی. آج ہمارے جوان پیشانی میں پٹیاں باندھتے ہیں، کمر میں پٹکا بھی باندھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سب معلوم ہونا چاہیے ہم کیوں کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا جذبہ ہے، کیا روح ہے، کیوں ہم یہ کر رہے ہیں. خالی ایک رسم کی شکل نہ ہو جائے، بے روح نہ رہ جائے. آج عزاداری کی مشکلات میں ایک چیز یہ بھی آ گئی ہے کہ ہم کر سب رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے کی روح ہمارے اندر سے کم ہوتی جا رہی ہے یا ہمیں بتائی نہیں جا رہی ہے. یہ بچے جو صدقہ بن کے 8 محرم کو ماں باپ صدقہ بنا دیتے ہیں، ہرا کپڑا پہنا کے، کفنی پہنا کے، یہ بھی کوئی رسم نہیں ہے. یہ بچپن سے تربیت دینا ہے کہ مزاج بناؤ کہ دوسرے کے لیے اپنی ہر مشکل کو آسان سمجھ لینا، جیسے عباس نے سمجھا تھا. اصحاب حسین، آج تذکرہ ان کا رک جائے گا. یہ کون سے ہیں؟ شب عاشور، جب حسین نے واقعاً کوئی امتحان نہیں تھا، یہ حسین واقعاً نہیں چاہتے تھے، تو انہوں نے کہا، ان کی ہمدردی تھی، ان کی محبت تھی، وہ باپ ہیں. ان کا یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم سے انہیں کوئی مطلب نہیں، تم جاؤ، چلے جاؤ. کوئی نہ اٹھا. پھر کہا ایسے نہیں جاتے ہو، تمہیں اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ جاؤ گے لوگ ٹوکیں گے کہ چھوڑ کے چلے آئے، تو میرے گھر والوں کو لو ساتھ ان کو لے کے چلے جاؤ کہ ہم انہیں لے کے آئے، اس لیے آئے ہیں. پھر کوئی نہ اٹھا. تو پھر چراغ بجھایا، بیعت اٹھانے کا اعلان کر کے کہا، اچھا میں لگتا ہے تمہیں حیا آ رہی ہے، کتنا کریم ہے مولا، کتنا کریم ہے، تمہیں اچھا نہیں لگ رہا، جاؤ چلے جاؤ، میں اندھیرا کیے جاتا ہوں، چلے جاؤ. حسین کہہ رہے مجھے تنہا چھوڑ دے میرے خون کے پیاسے. بھائی وقت آ کہ ایک مرتبہ آوازیں آنا شروع ہو گئیں، کبھی مسلم، کبھی زہیر، اور ہر طرف سے ایک ہی آواز ہے، آپ کے پاس جی کے کیا کریں گے؟ جائیں گے تو آپ کے نانا کو منہ کیا دکھائیں گے؟ ہم تو نہ جائیں گے، ہمیں مارا جائے، کاٹا جائے، جلایا جائے، ہماری خاک اڑا دی جائے، پھر زندہ کیا جائے، 70 بار ہو پھر بھی نہ جائیں گے. یہ اصحاب ہیں شب عاشور، یہ اصحاب ہیں پہرے پہ ہیں. حسین اصحاب سے گفتگو کر کے خیمے میں بہن نے دیکھا، بھیا کیا فیصلہ ہوا؟ کل آخری جنگ ہے. کہ بھیا چھوٹا سا لشکر ہے، تم نے دیکھ بھی لیا ہے، یہ ساتھ دیں گے. پہرے پہ پہلو میں حبیب ہیں، خیمے کے باہر حبیب ہیں، بھائی بہن گفتگو سنی،
دوڑ کے گئے انصار چلو میری شہزادی پوچھ رہی ہے، لے کے آئے، آواز دی شہزادی غلام حاضر نے کہی ہے تو اپنے ہاتھوں سے سر کاٹ کے اپنے قدموں میں ڈال دے، ہم نہ چھوڑ کے جائیں گے۔ دعا دے کر رخصت کر دیا۔ صبح عاشور جنگ شروع ہوئی، جو وعدہ کیا وہ پورا کیا۔ ظالم نے جیسی تیر کمان میں جوڑا، ایک تیر نہیں چلا، ہزاروں تیر ایک ساتھ چلے، چند لمحوں میں فیصلہ ہو گیا۔ بنی ہاشم کوئی آگے نہ آنے پائے، انصار بوڑھے جوان بازو سے بازو ملا کے دیوار بنا کے کھڑے ہو گئے۔ تیروں کی بارش شروع ہو گئی، کچھ کو ہاتھوں سے تلواروں سے کاٹا، سب ہاتھوں میں تلواریں بھی نہیں ہیں، سب ہاتھوں میں ڈھالیں بھی نہیں ہے، کسی ہاتھ میں نیزہ ہے، کسی ہاتھ میں تیر کمان ہے، کسی ہاتھ میں کچھ نہیں، پتھر ہے، تیر آ رہے ہیں۔ خیموں پہ آگے دیوار جسموں کی بنی ہے، ڈھالوں پہ تیر، تلواروں سے تیر کاٹے، مگر کہاں سب رکتا ہے؟ گلوں پہ تیر پڑتے رہے، بازوؤں پہ تیر پڑتے رہے، سینوں پہ تیر پڑتے رہے۔ جب تیر مارا نہیں رکی، حسین کے لشکر کا بڑا حصہ شہید ہو گیا۔ جو بچے ہیں زخمی ہیں، انہی میں حسین کا یہ چاہنے والا بوڑھا 90 سال کا بوڑھا 92 سال کا بوڑھا مسلم نے سجا ہے، بدن زخمی ہے، 4 دن کی بھوک ہے، مگر ابھی بدن میں دم باقی ہے۔ کہا مولا اب مقتل میں جانے کی اجازت دے۔ ابتدائی شہداء میں ہور کے بعد انہی کا نام آتا ہے۔ پہنچے، لڑے، دشمنوں کو مارا، زخموں سے چور ہو کے گرے، آخری سلام کیا، حسین چلے، ساتھ میں حبیب پہلو میں آ گئے۔ حسین پہنچے، مسلم بن سجا کا سر اٹھا کے گود میں رکھا، چہرے پہ ہاتھوں کو ملا۔ حبیب نے کہا مسلم آنکھیں کھولو، دیکھو زندگی میں کیا معراج مل گئی، دیکھو تمہارا سر کس کی گود میں ہے۔ غش کے عالم سے حبیب نے آنکھیں کھولی، خون بہتا ہوا بدن سے، پیاس اور بھوک پہلے سے شدت، بڑھاپا ہے، دم نہیں رہ گیا ہے، بچن لمحوں کے مہمان ہیں۔ ایک مرتبہ آنکھیں کھولی، اس کے بعد حبیب پہلو میں بیٹھ گئے۔ کہا مسلم تم جا رہے ہو، میرے دوست ہو، جا رہے ہو، تمہاری بیوی خیمے میں، تمہارا بچہ خیمے میں، مجھے پتہ چل لمحوں میں بھی پہنچ جاؤں گا تمہارے پاس، مگر مسلم وعدہ کروں جب تک رہوں گا تمہاری وصیت پہ عمل کروں گا، بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو۔ مسلم نے پھر بدن کی طاقت سے لیٹی، آنکھیں تھوڑی سی کھولی، کانپتی انگلی اٹھائی، ٹوٹے ٹوٹے لفظوں میں کہا حبیب جب تک جیا اس آقا کے بدن پہ ایک تیر نہ لگنے دیا، جینا تو انہیں جینے دے، زخمی نہ ہونے دینا۔ میں کہوں گا اے حبیب تم نے بھی وعدہ پورا کیا، مسلم تم نے بھی، مگر یہی حسین عصر عاشور بکھرے ہوئے لاشوں کے درمیان خون میں لہو لہان ڈوبا ہوا، چاروں طرف سے تیروں کی بوچھار سے زخمی، آواز دے رہا ہے میرے زہیر کہاں ہو، اے میرے مسلم کہاں ہو، اے میرے حبیب کہاں، یا فرسان الحجا، اے میرے لڑاکو شیرو، اے میدان جنگ مجاہدوں تم کہاں ہو۔ پھر خود ہی آواز دی، ارے تم تو گلے کٹا کے سو گئے، اب کہاں مسلم ہیں، کہاں تیر کھانے والے زہیر ہیں، کہاں برچیاں روکنے والے حبیب ہیں، اکیلا حسین۔ پتھروں کی بارش ہے، تیروں کی بارش ہے، آگ کی بارش ہے، رہرا کا لال جھوم رہا ہے، انصار تڑپ تڑپ کے رہے مولا نہیں ہے گنجائش ورنہ ہم پھر آ کے آپ کے لیے جانے دیتے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ماتم حسین۔